ایک مرتبہ درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے بھائی، وقت کی قلت دامن کی ہے، میں آپ سے چند سوال کر رہا ہوں، جواب دے کر مہربانی فرمائیے۔ میرے بھائی، آپ سوال کریں، میں اپنے استاد کی دعاؤں کے سہارے جواب دینے کی کوشش کروں گا۔ میرے بھائی، میں کافی دنوں سے چند مسئلے کو لے کر بہت پریشان ہوں، جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کوئی نماز میں سینے پر ہاتھ باندھتا ہے، کوئی ناف کے اوپر ہاتھ باندھتا ہے، کوئی ناف کے نیچے ہاتھ باندھتا ہے، تو ہم کس پر عمل کریں؟ آپ رہنمائی فرمائیے۔ میرے بھائی، آپ نے بہت بڑا اور اہم سوال کیا ہے، لیکن میں اپنے استاد کی موجودگی میں جواب دینے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے حق بولنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیے، ایک مسئلے پر کئی حدیثیں موجود ہیں، جیسے کہ آپ اسی مسئلے کو دیکھ لیں۔ ایک حدیث میں سینے پر ہاتھ باندھنے کا حکم، ایک میں ناف کے اوپر، ایک میں ناف کے نیچے۔ اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ان میں سنت طریقہ کون سا ہے۔ تو ہم نے دیکھا حدیث کی ایک بڑی معتبر کتاب جس کا نام ابو داؤد شریف، جلد نمبر 1، پیج نمبر 118 میں موجود ہے۔ ان علی رضی اللہ عنہ قال ان من السنت وضع القف القف فی الصلاۃ تحت السرہ۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے فرمایا، نماز میں ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا یہ سنت ہے۔ چونکہ ہم اہل سنت والجماعت کے راستے پر چلنے والے ہیں، اسی لیے جب ایک مسئلے پر کئی حدیث پائی جائیں تو ان میں جو سنت طریقہ ہوتا ہے ہم اس پر عمل کرتے ہیں۔ آپ بھی سنت پر عمل کرتے ہوئے ناف کے نیچے ہاتھ باندھیں۔ سبحان اللہ۔ میرے بھائی، آپ نے بڑا پیارا جواب دیا ہے۔ میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ بعض لوگوں کو ہم نے دیکھا سجدے میں پوری بھی زمین پر رکھ دیتے ہیں، کیا یہ طریقہ صحیح ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں، یہ طریقہ سنت کے خلاف ہے۔ بخاری شریف جو قرآن شریف کے بعد سب سے بڑی کتاب ہے، اس میں حدیث نمبر 809 میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ امیر النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان یسجد علی سبعۃ اعضاء ولا یکف شعرا ولا ثوبا جبہۃ والیدین والرکبتین والرجلین۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے بیان فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 7 اعضاء پر سجدے کا حکم دیا گیا، اس طرح کی نہ بالوں کو سمیٹے نہ کپڑوں کو۔ وہ 7 اعضاء یہ ہیں: پیشانی، ناک، دونوں ہاتھ، دونوں گھٹنے، دونوں پاؤں۔ تو اس حدیث میں آپ دیکھیں کہیں پر بھی کوہنی رکھنے کا ذکر نہیں ہے، اور اگر ہم کوہنی رکھیں گے تو 7 اعضاء کی بجائے 9 اعضاء ہو جائیں گے، جو کہ سنت کے خلاف ہے۔ اسی لیے ہمیں سجدے کی حالت میں کوہنی نہیں رکھنی چاہیے۔ ماشاءاللہ، آپ نے تو دل ہی خوش کر دیا۔ تیسرا سوال یہ ہے کہ کچھ لوگ اقامت کھڑے ہو کر سنتے ہیں، کچھ لوگ اقامت سنتے ہی کھڑے ہو جاتے ہیں، کیا یہ طریقہ صحیح ہے؟ کتاب و سنت کے حوالے سے جواب عنایت فرمائیے۔ نہیں، ہرگز نہیں، یہ طریقہ بالکل احناف کے خلاف ہے، بلکہ صحیح طریقہ یہ ہے کہ جب امام اور مقتدی مسجد میں موجود ہوں، اس صورت میں سب حی علی الفلاح پر کھڑے ہوں، اور یہی سنت بھی ہے۔ رد المختار جلد نمبر 2، پیج نمبر 88 میں ہے، کھڑے ہو کر نماز کا انتظار کرنا مکروہ ہے، بلکہ بیٹھ جائے، جب مؤذن حی علی الفلاح پر پہنچے اس وقت کھڑا ہو۔ صدر الشریعہ مفتی محمد امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اقامت کے وقت کوئی شخص آیا تو اسے کھڑے ہو کر انتظار کرنا مکروہ ہے، بلکہ بیٹھ جائے، جب حی علی الفلاح پر پہنچے